بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ صاد آیت نمبر 71۔ اذ قال ربك للملائكة انی خالق بشرا من طین، جبکہ آپ کے رب نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ میں مٹی سے انسان کو پیدا کرنے والا ہوں، یعنی ایک جسم، جنس، بشر بنانے والا ہوں۔ انسان کو بشر زمین سے اس کی مباشرت کی وجہ سے کہا گیا ہے، یعنی انسانی جسم کی زمین ہی سے ساری وابستگی ہے۔ اس کی ایک ظاہری صورت ہے، اس کا ایک وجود ہے۔ اس وجود کو برقرار رکھنے کے لیے اس کی ضروریات ہیں، اور اس کی وہ ضروریات بھی اسی زمین سے پیدا ہوتی ہیں۔ اس کے وجود کا سامان زندگی اسی زمین پر دستیاب ہے۔ اس کا انجام بھی خاک ہے۔ جو جہاں کی چیز ہے وہ وہیں پر جانی ہے۔ مٹی کو پھر سے مٹی ہی بننا ہے۔ یہ ہوا ہمارے وجود کا پہلا حصہ، جو محدود وقت تک کے لیے ہمیں دیا گیا ہے، جس کی حالت وقت اور عمر کے ساتھ بدلتی رہتی ہے۔ پہلے پیدائش، نشو و نما، بچپن، جوانی، ادھیڑ عمری، بڑھاپا، زوال اور فنا۔ آیت نمبر 72۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، سو جب میں اسے ٹھیک ٹھاک کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا۔ سجدے کا حکم خاک سے بنے مجسمے کے لیے نہیں تھا، بلکہ اس روح کے لیے تھا جو ہمارے خالق کی ملکیت ہے، جس کو وہ اپنی ذاتی روح قرار دے رہے ہیں، جو ہمیں ہمارے خالق سے ہر لمحے جوڑے رکھتی ہے، جو ہمیں خاک سے ایک عاقل مخلوق کا درجہ دیتی ہے۔ روح ہمارے وجود کا دوسرا حصہ ہے۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 172 میں اللہ تبارک تعالیٰ نے روح کی بابت مزید فرمایا ہے، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ اور جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان سے انہی کے متعلق اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا، کیوں نہیں، ہم سب گواہ بنتے ہیں، تاکہ تم لوگ قیامت کے روز یوں نہ کہو کہ ہم تو اس سے محض بے خبر تھے، یعنی ہم اپنے جسمانی وجود سے پہلے ہی روحانی طور پر وجود میں آ چکے تھے، اور ہمارا اپنے خالق سے اقرار اور عہد بھی ہے کہ ہم اس کے فرمانبردار رہیں گے۔ بدقسمتی سے ہم اپنے جسمانی وجود کے آتے ہی نافرمانیاں اپنا لیتے ہیں، جس کا حساب بہرحال ہمیں دینا ہی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 85۔
وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور یہ لوگ آپ سے روح کی بابت سوال کرتے ہیں، آپ جواب دے دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے اور تمہیں بہت کم علم دیا گیا ہے۔ ہمیں غیر ضروری عقیدوں سے اجتناب برتنا چاہیے۔ جتنی بات ہمارے خالق نے ہمیں سکھا رکھی ہے وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ سورہ الانعام آیت نمبر 60۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور وہ ایسا ہے کہ رات میں تمہاری روح کو قبض کر لیتا ہے اور جو کچھ دن میں کرتے ہو اس کو جانتا ہے، پھر تم کو جگا اٹھاتا ہے تاکہ میعاد معین تمام کر دی جائے، پھر اسی کی طرف تم کو جانا ہے، پھر تم کو بتلائے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ جسمانی وجود ملنے کے بعد روح ہمارے جسم سے جڑی ہوئی ہے، جو ہمارے جسم کو زندگی، حرکت اور توانائی سے بہرہ یاب کرتی ہے۔ نیند کی حالت میں روح ہمارے خالق کی طرف سفر کر جاتی ہے اور یہ عمل تمام زندگی مسلسل ہوتا رہتا ہے۔ سورہ الزمر آیت نمبر 42۔ اللہ يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ اللہ ہی روحوں کو ان کی موت کے وقت اور جن کی موت نہیں آئی انہیں ان کی نیند کے وقت قبض کر لیتا ہے، پھر جن پر موت کا حکم لگ چکا ہو انہیں تو روک لیتا ہے اور دوسری کو ایک مقرر وقت تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ غور کرنے والوں کے لیے اس میں یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں، یعنی فطری طور پر جو چیز جہاں سے وجود میں آئی ہے وہ وہیں ہمہ وقت جڑی رہتی ہے اور وہیں اسے مستقل طور پر واپس بھی جانا ہے۔ خاک خاک میں اور روح جہاں وہ پہلے تھی۔ روحانی اور جسمانی ملاپ، ارتقاء اور علیحدگی اسی زمین پر ہونی ہے۔ ملاپ بھی بتدریج ہوتا ہے، ارتقاء بھی بتدریج ہوتا ہے اور علیحدگی یا انخلا بھی بتدریج ہی ہوتا ہے۔ سورہ الذاریات کی آیت نمبر 56 میں اللہ تبارک تعالی فرماتے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ میں نے جنات اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کریں۔ یاد رکھیے یہی عہد
عالم ارواح میں ہم اپنے رب سے کر چکے ہیں کہ ہم صرف اور صرف اپنے رب کے فرما بردار رہیں گے۔ ابھی اسی وقت اپنی اصلاح کیجیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔